مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے خداوند کے کلام کو کھولیں گے، جہاں پچھلے ہفتے ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم آگے چلیں گے۔ پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر تقریباً 3 آیت تک ہم نے قرآن کے کلام کی تلاوت کی اور پھر تھوڑا تھوڑا ان ساری خصوصیات کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی جو خداوند کا کلام ایک خادم کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں ایسی نشانیاں جو بائبل دیتی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے خدمت کون لے کر آیا ہے یا کس کے پاس خدمت ہے، اور کون جو ہے ڈسکوالیفائی ہے، رائٹ۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خداوند کی طرف سے خدمت تو رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ان اصولوں کو فالو نہیں کرتا یا ان اصولوں کو نہیں مانتا تو بھی وہ خدا کے گھر کی جو رہنمائی ہے یعنی کہ کلیسیا کی رہنمائی کرنے کا اہل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے ہر وقت کانسٹنٹلی، ہر وقت ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ چیزیں ایک ریڈار کی مانند ہونی چاہیے۔ ریڈار جو ہوتا ہے وہ جو ہوائی یا جو خاص طور پر سگنلز کے ذریعہ سے جو چیزیں فرض کریں ٹریول کرتی ہیں، جیسے جہاز ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ ان کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے ایک نگہبان کی طرح۔ تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ ہر وقت ایک نگہبان کی طرح ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو پہلا جو حصہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کیا کرنا چاہیے، ڈوز اسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اسے یعنی کہ خادم کو کرنا چاہیے۔ اب دوسرا حصہ ہے کہ جس میں خادم یہ بتائے گا، یعنی تیموتھیوس کو پولس لکھتے ہوئے بتائے گا کہ یہ خصوصیات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے حصے میں ہم نے کیا دیکھا کہ یہ خصوصیات، جیسا کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، بے الزام ہو، یہ چیزیں تعلیم دینے کے لائق ہو، یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ دوسرا حصہ ڈونٹس کی طرف ہمیں جو ہے وہ لے کر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیات یا یہ باتیں یا یہ عادات یا یہ چیزیں ایک خادم کی زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو وہ کہتا ہے ہونی چاہیے اور ان میں سے کوئی نہیں ہے تو بھی جو ایک خادم ہے وہ خدا کے گھر کی یعنی کلیسیا کی رہنمائی کرنے کا اہل نہیں ہے، یا اگر جو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں وہ تو ہیں جو ہونی چاہیے وہ تو ہیں، لیکن ساتھ میں وہ بھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو بھی ایک خادم مسیح کی کلیسیا کی رہنمائی کرنے کا اہل نہیں ٹھہرتا۔ سو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر کاملیت سے موجود ہونی چاہیے، یعنی کہ جو چیزیں موجود ہونی چاہیے، جو خصوصیات موجود ہونی چاہیے وہ ہوں، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم جو ہے ایک معیاری خادم کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں۔ سو اب ہم غور کریں گے، یا ہمارا دھیان پولس تیموتھیوس کے وسیلہ سے ڈونٹس کی طرف کہ کون سی عادتیں، کون سی باتیں ایک خادم کی زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 3 کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، نشہ میں غل مچانے والا نہ ہو، یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو۔ سو obviously کوئی شخص اگر نشہ کرتا ہے تو وہ تو خدمت کر ہی نہیں سکتا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تو مجھے زیادہ زور دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، کچھ ایسے لوگ، ایسے خادم بھی آپ کو مل جائیں گے جو سگریٹ وغیرہ سے بھی اپنا کام چلاتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک وہ اسے نشہ نہیں مانتے، رائٹ، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے، رائٹ۔ بائبل میں اور بھی بہت سی باتیں نہیں لکھی اور ہمیں پتا ہے کہ یہ نہیں کرنی، رائٹ۔ تو اگر کوئی چیز ڈائریکٹلی بائبل نے اسے
لکھ کر بیان نہیں کیا یا منع نہیں کیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کا جو اظہار ہے, مینیفیسٹیشن ہے, رائٹ, یا کچھ چیزوں کی جو دریافت ہے وہ بائبل کے زمانہ کے بعد ہوئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بائبل میں نہیں ہے تو ہمیں یہ منع نہیں کیا گیا؟ نو, بائبل سمپل کہتی ہے کہ جو چیز نشہ ہے, جو چیز اصل میں نشے کی پرابلم کیا ہے, کیوں نشے سے منع کیا گیا ہے؟ نشہ اصل میں وقتی جو ہے اپنے حالات سے بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے, یا وقتی اپنے درد سے راحت پانے کا ایک ذریعہ ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم مسیح کے علاوہ یا مسیح جو ہمارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے ان حالات میں, اس سے ادھر ادھر ہو کر ایسی چیزوں میں اپنا سکون ڈھونڈیں, اپنا آرام ڈھونڈیں جو وقتی ہیں. اور نہ صرف یہ وجہ بلکہ یہ جو نشہ ہے کسی بھی قسم کا وہ ہمارے بدن کو کمزور کرتا ہے, ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو جو ہے وہ پیرالائز کر دیتا ہے, یعنی مفلوج کر دیتا ہے. مفلوج کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں آہستہ 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 کیا ہوتی ہیں, ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, رائٹ. اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کا بڑا برا اثر اس کے پھیپھڑوں پہ پڑتا ہے جو سانس لینے کا ذریعہ ہے. سو خداوند اس باڈی کی بڑی فکر کرتا ہے, اور اس باڈی کی اتنی فکر کرتا ہے کہ مسیح یسوع کو اس باڈی کی خاطر بھی مرنا پڑا, رائٹ. سو آپ کی اور میرے بدن کی جو قیمت ہے وہ مسیح یسوع کا خون ہے. نہ صرف ہماری جانوں کی قیمت اس کا خون ہے بلکہ ہمارے بدن کی قیمت بھی اس کا خون ہی ہے. سو اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی ایسی باتوں سے دور رہیں جو ہمارے بدن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اب ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں بھی تو نشہ شامل ہوتا ہے. کچھ ایسے سیرپ آپ کو ملیں گے, شربت جسے کہتے ہیں, اس میں تھوڑا بہت الکوہل کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر اس طریقے سے اور بھی مختلف ادویات میں. تو جب تک تو وہ دوائی ہے, جب تک تو وہ آپ کی بدن کو بہتری کی طرف لے کر کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس وقت تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا زیادہ استعمال یا اس کا اس طور سے استعمال کیا جائے کہ آپ راحت پائیں یا اس کو ایک عادت کے طور پر اپنا لیں تو یہ چیز بائبل اسے پھر منع فرماتی ہے. سو سمپل از دیٹ. سو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. سو اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کے نشے میں مبتلا ہے تو وہ خداوند کی خدمت کرنے کا اہل نہیں ہے. مار پیٹ کرنے والا obviously کس پہ مار پیٹ کرے گا؟ یا اپنے بچوں کو مارے گا, یا اپنی بیوی کو مارے گا, یا اور بھی جھگڑالو بھی ہو سکتا ہے, رائٹ, گلی محلے میں بھی. تو ایسا شخص جو ہے وہ خدمت کرنے کا اہل نہیں ہے. اس لیے میں ایک بڑی بات آپ کو اہم یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. اس لیے ایک خادم کو یا ایک خادم ہوتے ہوئے اگر ان مسائل سے دور بھاگا جاتا ہے, رائٹ, کسی لڑائی جھگڑے سے یا کسی, تو اس کو خادم کی کمزوری نہ سمجھیں. یہ نہ سوچے کہ خادم کچھ کر نہیں سکتا, رائٹ. اس کو خدا کا کلام روک رہا ہے, اس کو خدا کا کلام اجازت نہیں دے رہا کہ وہ ایسی باتوں میں پڑے, رائٹ, اور ان چیزوں سے گریز کریں. سو مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کے اگینسٹ کیا اس نے بتایا ہے, حلیم ہو. اگر حلیم ہوگا تو obviously مار پیٹ نہیں کرے گا. اور آگے کیا لکھا ہے, تکراری نہ ہو, ٹھیک ہے, اور نہ زردوست. دو چیزیں, اس کو بحث کرنے کا مرض نہ ہو اور پھر زردوست نہ ہو. پہلے تکراری سے کیا خادم کی مراد ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. اس کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے وجہ بحث کرتے رہنا. اکثر ایسے لوگوں سے آپ کا پالا پڑے گا جو بلا وجہ جس کا کوئی حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ میں بتاتا ہوں. اگر آپ پیچھے جائیں پولس کے اس خط کے کانٹیکسٹ میں, جس کا مطلب ہے کہ اس خط کے مطابق تکرار کا کیا مطلب ہے, تو پہلے باب میں اس کا ذکر ہے کہ نسب ناموں کا بڑا تکراری معاملہ چل رہا تھا. اور میں اس خاندان سے ہوں, میں اس خاندان سے ہوں, میں اس بڑے خاندان سے ہوں, رائٹ. یا اور بھی مسئلے. اگر آپ پہلا باب پڑھیں, نسب ناموں کی تکرار ہے, اور پھر اس میں اور چیزیں بھی شامل ہیں, بہودہ شخص, بکواسی, یہ ساری چیزیں. تو پولس
جو ہے وہ تیموتھیوس کو آگاہ کر رہا ہے کہ ایسی باتوں میں تو نہ پڑ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رائٹ. مثلا ایسی باتوں پہ پھنس جانا جدوں آدم اور ہوا گناہ کر رہے سی خدا کتھے سے، ٹھیک ہے، نو کی کشتی میں کتنے کیل ٹھونکے گئے، رائٹ. ان چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بائبل اگر ضروری سمجھتی تو بتا دیتی کہ نو کی کشتی میں کتنے کیل ٹھونکے گئے، رائٹ. اگر بائبل نے اس کو بتانے سے گریز کیا ہے تو ہمیں اسے جاننے سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور بھی اس طرح کے بے وجہ یعنی کہ ایسے سوالات یا ایسی تکراری باتیں جن کا کچھ حاصل نہیں ہے، جن کا نہ ایمان کو فائدہ ہے بلکہ ریلیشن شپس، آپ کو پتا تکرار سے ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں. تکرار کرنے سے زیادہ جو ہے وہ تعلقات میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سچ بتائیں، آپ سچ کو بتا دیں، ادروائز کسی کا ماننا یا نہ ماننا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. سو ایک میں شخص سے ملا، بلکہ اکثر اوقات ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا رہتا ہے جن کی اپنی فلاسفیز ہیں. بچے جاندے نے چرچ، میں نہیں جاندا، وہ پادری نے کہا تو اس نے ایسے کیا. نو آپ کا سٹینڈرڈ پاسٹر نہیں ہے، میں آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہوں، رائٹ. آپ کو مجھے فالو نہیں کرنا، ہمیں سب کو مل کر کسے فالو کرنا ہے؟ یسوع کو فالو کرنا ہے، یسوع کے پیچھے چلنا ہے، رائٹ. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے یا آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے تو اسے بتائیں پلیز. آپ کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. ہاں اچھا دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے لوگوں کی جو کیا کہہ سکتا ہوں ذہنی کیفیت اور دل کی جو ایک خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بختویاں بھی کرتے رہیں گے، غیبت بھی کرتے رہیں گے، لیکن وہاں سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوں گے، صحیح پاسٹر کی تلاش بھی نہیں کریں گے. اگر فرض کریں کہیں دور جانا پڑتا ہے صحیح تعلیم پانے کے لیے تو ہم ایسا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو یہ وقتی اپنے آپ کو جھانسا اور دلاسا دینے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیزس از آور اسٹینڈرڈ، رائٹ. مسیح ہمارا معیار ہے. کہیے مسیح میرا معیار ہے. زور سے بولیے مسیح میرا معیار ہے. کوئی خادم میرا معیار نہیں ہے، کوئی پاسٹر میرا معیار نہیں ہے، کوئی شخص میرا معیار نہیں ہے. میرا معیار مسیح ہے. کون ہے آپ کا معیار؟ تو کس کو ہم نے دیکھنا ہے؟ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ کرائسٹ، مسیح کو. That's good. دوسری بات کہ زر دوست نہ ہو. That's very important. اور آج یعنی کہ سمپل اس کا مطلب ہے پیسے کا جو ہے وہ شوقین نہ ہو، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے کمانے والا نہ ہو، میں نے یہ کہا کہ بلا وجہ ایسی سوچوں میں ایسے اپنے کاموں میں نہ الجھا رہے کہ پیسے کا بس پیسہ آنا چاہیے، رائٹ. یا غلط طریقوں سے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے. میں آج آپ جب دیکھتے ہیں خاص طور پر بڑے بڑے نام، ٹھیک ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سمپل سوال ہے. کون دے رہا ہے؟ کیوں دے رہا ہے؟ کیسے دے رہا اور کس لیے دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے میں جب آپ کو بتاتا ہوں، جب میں تعلیمی سلسلے کے لیے تھا امریکہ میں، تو مجھے جس جگہ پہ میں تھا تو وہاں پر اکثر ان لوگوں کو، ان پیسٹرز کو، کیونکہ وہ بہت بڑی منسٹری ہے، بہت بڑی خدمت ہے ان کی، تو وہاں پر اکثر پاکستان سے نامور لوگوں کی، جو نامور لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ میسیجز جاتے، ای میلز جاتی، اور وہ ان سے کہتے آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں، ایسے کریں، ہم ایسے آپ کے لیے کام کریں گے، ویسے کام کریں گے، رائٹ. اور بینگ اے پاکستانی ہونے کے ناطے وہ پھر وہ میسیج جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو ہم حیران ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، رائٹ. تو یہ سلسلہ بڑا چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیں. میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب پیسے کا یہاں سے اعلان ہو رہا ہے کسی پروجیکٹ کے لیے، تو وہ خادم کی جو ہے وہ اصل میں ان ساری باتوں کو کیوں متوازن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بات میں بتا دوں دوسری چھوٹ جائے اور آپ کہیں گھر جا کے دیکھیں تے گل انج جڑی سی نہیں بتائی گئی. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں
دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، وہ کام پورا کیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے کی مانگ کی جاتی ہے، تو یہ کلیسیا کا دینا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کلیسیا نے ہی سارے معاملات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے کا یہاں سے اعلان ہوتا رہے گا اور آپ نے دیتے رہنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا پیسہ مس یوز ہو رہا ہے یا غلط جگہ پر لگ رہا ہے، یا ایک کمیٹی ہے یا خادم ہے وہ صرف اپنے آپ پر لگاتا ہے، تو that is not the right thing. تو یہ درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کلیسیا کو مکمل طور پر جو اس کا چرواہا ہے اس کا خیال کرنا ہے، ہر طور پہ پیسے کے لحاظ سے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پیسہ ہے وہ جس بھی پروجیکٹ کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ اس پروجیکٹ پہ، اس کام پہ، اس منصوبے پہ لگنا چاہیے اور لگتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک بھائی تھے، وہ پچھلے دنوں مجھے صلاح دے رہے تھے آپ ایسے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، آپ ایسے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی یہ بھائی جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی بلڈنگ ایسے نہیں بن گئی، یہ اسٹریٹجی سے یہ سب کچھ لوگوں کے دینے سے یہ سب کچھ ایسے ہی ہوا ہے، رائٹ؟ اگرچہ آج کل تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہیں، مجھے پتا ہے بلوں کی وجہ سے اور یہ سب کچھ ہے، اسی لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے جو پچھلے گزر گئے ہیں اور ان میں زیادہ زور نہ دیا جائے، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وفاداری سے ہر کام کی دیکھ اور ہر کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فائنینشنل طور پہ، مالی طور پہ اپنا پیسہ خداوند کے حضور لے کر آ رہے ہیں، لیکن جو نہیں لا رہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کے حالات یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، یہ نہ توقع کریں کہ اگلا سال چڑھے گا تو یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اس لیے مسیح کو ترجیح دینا سیکھیں۔ اگر تنگ حالات میں ہم مسیح کو ترجیح نہیں دینا سیکھیں گے تو پھر اچھے حالات میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، رائٹ؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ، یہ طرز زندگی ہمیں ان حالات میں آنا چاہیے کہ ہم مسیح کے کام کو اور مسیح کو ترجیح دیں، اس کی جو مشن ہے اس کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے؟ سو اس لیے حالات چاہے جیسے بھی ہوں اس کے کام کو ترجیح دینا ہمارا فرض ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اچھے حالات ہوں گے تو تب دے لینا، جب برے ہوں گے تو تب نہ دینا، نو۔ اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو بڑی بڑی جو مثالیں ہمیں ایسے لوگوں کی ملتی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا ان کے کام کو سپورٹ کریں گے۔ ایلیا کی بیوہ کی طرف دیکھیے، رائٹ؟ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے خداوند کے مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے، کام کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دیا۔ ایک بیوہ ہے جس کا ذکر بائبل نئے عہد نامہ میں ہے، 2 دمڑیاں ڈال رہی ہے، رائٹ؟ اور بھی مختلف ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بائبل میں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مقدونیہ کی کلیسیا کا ذکر پالوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کرنتھیوں کے خط میں، کہ انہوں نے اپنی ساری جو بدحالی ہے اور جو سارے مالی جو سکڑن ہے، یعنی کہ جو مالی دباؤ ہے، ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے خدا کے کام کے لیے کرنا نہیں چھوڑا، تو ان کی مثال قابل ذکر اور قابل فخر ہے، رائٹ؟ سو اس لیے ہم سب کو ہر طرح سے خداوند کے کام کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں خداوند کے فضل سے کہ نیکسٹ ایئر، اگلے سال گرمیوں تک یہاں پر اے سی لگ جانے چاہیے، رائٹ؟ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا بل کون دے گا؟ ٹھیک ہے، اے سی لگے گے کیسے؟ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ممکن یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اور ایک مشن اور ایک ٹارگٹ اور ایک منصوبہ جو ہم خداوند کے حضور رکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ That's the point. اگر 2 لوگ کچھ کر رہے ہیں اور 6 لوگ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے خدا کا کام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ سو یہ جو چرچ بلڈنگ بنی ہے، میں نے شاید کبھی پہلے نہیں بتایا، تو یہ چرچ بلڈنگ جب بن رہی تھی تو اس بلڈنگ پر ہم نے تقریباً جو کچھ پرسنلی بھی ہمارے پاس آ رہا تھا یا تھا وہ لگا دیا، اور کتنے سال تو میں نے کپڑے ہی نہیں خریدے جب یہ کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو خداوند نے ایک بندے کو اٹھایا، 2 کرسمس اس نے مجھے کپڑے لے دیے، رائٹ؟ تو اس کے بعد یہ سلسلہ پھر بند ہو گیا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور اس کے اباو جو ایک خادم ہے اور خادموں کی جو ٹیم ہے یا جو ساری مینجمنٹ کسی بھی چرچ کی ہوتی ہے،
ان میں سے کوئی شخص پیسے کا لالچی نہ ہو. اور میں تھینکفلی یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر میں اپنے چرچ پر فخر کر سکتا ہوں, اپنے ٹیم کے سارے لوگوں پر فخر کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص خداوند کے فضل سے ایسا یہاں نہیں ہے. اور میری آگے بھی یہی دعا ہے کہ ایسا کبھی ہو بھی نہ, ٹھیک ہے, جو پیسے کا لالچی ہو یا پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہو, بلکہ ہم نے کرائسٹ سینٹرڈ رہنا ہے, مسیح کو اپنا مرکز رکھنا ہے. وہ ہماری ضرورتیں پہلے بھی پوری کرتے آیا ہے اور اب بھی کرے گا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. آمین, ہاللویہ. سو اس لیے اگر کسی شخص میں آپ پیسے کا لالچ پائیں تو وہ مسیح کی خدمت کا اہل نہیں ہے. پھر آگے لکھا ہے آیت نمبر 4 میں آئیے گا, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. کیا کرتا ہو؟ کیا کرتا ہو؟ پہلے میں جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے اس پہ بات کروں گا, اور وہ ہے کہ ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے اپنے تابع رکھتا ہو. اب خداوند کا شکر ہے کہ یہ جو پچھلے 15 سے 20 سال 15 سے 10 سال سے 15 سال کا حصہ ہے, اس میں بہت سے خادمین کے بچے آگے آئے ہیں. لائک انہوں نے خدمت میں بھی آگے آئے ہیں, پھر ویسے بھی مختلف ایکٹیویٹیز میں چرچ کی حصہ. لیکن اس سے پیچھے اگر جائیں, اور اب بھی زیادہ تر ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ایسے خادم ملیں گے جن کے بچے خود چرچ بھی نہیں جاتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2000 مجھے سن اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے, لیکن فیصل آباد میں تھے ہم, اور فیصل آباد میں ایک خادم کے گھر ہمیں جانا ہوا, اور ان کے بچوں سے ہم نے پوچھا کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, آپ کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے پتا کیا کہا, وہ کہنے لگے کہ ساڈا اس گل نہ کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا خدمت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی ساڈے ابو نے کی کیتا ہے, ہمیشہ خدمت تے چڑھے رہنے, ساڈا کدی خیال ہی نہیں کیتا. میں یہاں پر خادموں کو یہ بتانا چاہوں گا, اور جو آن لائن ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا جس بھی ذریعہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک خادم کے لیے ضروری بالکل کوئی کلیسیا نہیں ہے. ایک کلیسیا خادم کے لیے پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے, اپنا خاندان اس کا جو ہے وہ پہلی ترجیح ہونا چاہیے. میں نے کیا کہا ہے؟ ایک خادم کے لیے کلیسیا بالکل پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بائبل میں سے ہمیں مل رہا ہے. بہت سے خادم اپنے بچوں سے یا ایسے طریقوں سے جو کمال سنجیدگی سے تابع نہیں رکھ پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ایک خادم کا اپنے گھر سے دھیان ہٹتا ہے, اپنے بچوں کی ضرورتوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے, جسمانی, روحانی اور ہر طرح کی جو ضرورتیں ایک انسان کی ہوتی ہے, تو پھر وہ اپنی اپنی راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ پہلے ایک باپ ہیں, پھر آپ ایک پاسٹر ہیں, ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کیا ہیں؟ ایک باپ ہیں, پھر آپ ایک, میں نے کیا کہا ہے؟ پہلے آپ ایک باپ ہیں, پھر آپ ایک پاسٹر ہیں. ایک خادم تھا تو وہ اس کی مسز اس کے ساتھ ہمیشہ جاتی. اٹس ویری گڈ, ایک خادم کی بیوی کو اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی بری جو آزمائشیں ہیں ان سے بچ پائے. تو میرا ایک دوست تھا, وہ اسی طریقے سے ان کی مسز ان کے ساتھ ساتھ رہتی, لیکن مشکل کیا آ رہی تھی کہ ان کے چھوٹے بچے تھے, اور وہ جب بھی خدمت پہ جاتے تو وہ بچے سنبھالنے والا کوئی شخص نہ ہوتا. تو میں نے پھر انہیں یہی صلاح دی کہ باجی آپ کیا کریں, آپ گھر پہ رہنا سیکھیں, کبھی کبھی جایا ضرور کریں, لیکن پہلے آپ کی ذمہ داری آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ چیزیں ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ترتیب میں لانے کی ضرورت ہے. ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے خاندان کا, اپنے بچوں کا جو ہے وہ دیکھ ریکھ کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سو اس لیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں, بلکہ آپ کو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ میرے لیے پہلے کون ضروری ہے؟ مائی فیملی. آپ کے لیے کون ضروری ہونی چاہیے؟ آپ کی فیملی, کیونکہ فیملی وہ پہلا ادارہ ہے جہاں پہ آپ اور میں اپنی آنکھ کھولتے ہیں,
وہاں پر خدا ہمیں سنبھالتا ہے، ان کے ذریعے سے خدا ہمیں تربیت دیتا ہے، اور پھر ان کو ہمیں ترجیح دینا بہت ضروری ہے۔ ایک خادمہ کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک خادمہ تھی تو وہ کیا کرتی، ہر وقت کلیسیائی کاموں میں گم رہتی، اور کبھی یہ ڈیکوریشن ہو رہی ہے، کبھی یہ پلاننگ آ رہی ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو وہ پیسٹر کہنے لگے کہ یہ جس پیسٹر کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا، کالج میں میرے پروفیسر تھے تو انہوں نے یہ بات بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب پیسٹرنگ کر رہا تھا، پاسبانی کر رہا تھا، تو ایسی ایک خاتون تھی، بہن تھی، تو وہ میں نے اسے نوٹس کرنا شروع کیا کہ جب سارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو یہ کام ہی کرتی رہتی ہے، یہ اپنے آپ کو الجھائی رکھتی ہے۔ تو کہنے لگے 2-3 ہفتے میں نے نوٹ کیا، اور میں نے پوچھا کہ آپ کا شوہر چرچ کیوں نہیں آتا، آپ کے بچے چرچ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہی ہے دنیا دار لوگ، وہ خدا سے دور ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ خدا سے دور کیوں ہے؟ رائٹ، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں 5 جب بجتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو چرچ بلڈنگ میں یا چرچ کے قریب بھی نہ دیکھوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا میں پاسٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ نصیحت اور حکم کر رہا ہوں کہ 5 بجے کے بعد آپ نے اپنے گھر جانا اور اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا ہے۔ 1 ہفتہ ایسا ہوا، 2 ہفتہ ہوا، 3 ہفتہ اس نے ایسا کرنا شروع کیا، 4تھے ہفتے اس کا ہسبینڈ اور اس کے بچے بھی چرچ آ گئے، اور وہ پاسٹر کوئی بات کے بعد علیحدہ ملے اور کہنے لگے پادری صاحب تہاڈا بڑا ہی شکریہ، تو یہ ساڈے بڑے معاملہ ٹھیک کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہماری فیملی ہمارا فوکس نہیں ہے، منسٹری فوکس ہے، تو پھر ہم اپنی فیملی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور آپ کو خداوند کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ باتیں ایک خادم کے لیے، پاسٹروں کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی اتنی سچی پوری ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہو ایک خادم دی ضروری دوجیاں لیے ہے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ آپ بھی خادم ہیں، ہم سب خادم ہیں۔ پیسٹر نہیں میں نے کہا کہ آپ پیسٹر ہیں، مبشر ہیں، میں نے کہا ہم سب خادم ہیں۔ خادم کا مطلب سمپل کیا ہے؟ خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ کوئی پانی پلا سکتا ہے تو وہ یہ بھی خدمت کا کام ہے، اگر کوئی جوتیاں سیدھی کر سکتا ہے تو یہ بھی خدمت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مبشر ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، رائٹ، چپکا دیا جائے۔ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک اچھے دل کی ضرورت ہے، وفادار دل کی ضرورت ہے، اور وفادار دل اگر آپ میں ہے تو آپ ایک خادم ہیں۔ ہاللویہ! کتنے لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللویہ! اوکے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ How much time do I left? 5 منٹ 12 بجنے میں۔ All right. So, زر دوست نہ ہو، اور پھر اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے اپنے اس میں یہ آرٹ ہونا چاہیے۔ سب بنیادی طور پہ خادم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک پاسٹر یا ایک خادم، پاسٹر کا لفظ چھوڑ دینا چاہیے، خادم، اگر ایک خادم کی بات اس کے گھر والے ہی نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے گھر میں بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سختی بھی کرنی پڑے، سختی کریں۔ ہاں، اگر کوئی خادم اپنے بچے نو مار رہا ہے، کسی غلط ہوا تو یہ نہ کہنا بائبل میں لکھا مار پیٹ کرنے، آپ مار پیٹ کر رہے ہیں، نو 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 نو، وہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ڈسپلن کرنا بچوں کو اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کلام میں یہ بھی آیا ہے، مثال کی کتاب کہتی ہے کہ جو بچہ ہے اس سے چھڑی کو دور نہ کر۔ Do not put your rod away from a child۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بچے بگڑ جاتے ہیں۔ سو جہاں پر ڈسپلن، سختی کی ضرورت ہے وہاں پر بالکل سختی کریں، جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے وہاں پر نرمی کریں۔ ایک لیڈر کو، ایک پیسٹر کو، ایک خادم کو، ایک والد کو، ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں، اسے اپنے لوگوں کے، اپنے بچوں کے اتنا قریب ہو کہ ایک دوستانہ ماحول کریٹ ہو اور گفتگو اوپن ہو، یعنی کہ جو کچھ کسی کے ذہن میں چل رہا ہے وہ بتانا سیکھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسے اتنا دور ہونا چاہیے کہ جب بچے ایک اپنے والد کی طرف دیکھیں یا لوگ اپنے پیسٹر کی طرف دیکھیں یا ایک جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر کی طرف دیکھیں تو وہ اس سے انسپریشن لے سکیں۔ واو، یہ چیز اس میں اچھی ہے، قریب ہو کہ گفتگو اور دل کی باتیں ہو سکیں۔
और इतने दूर रहें कि आप अपने बच्चों के लिए हमेशा एक नमूना और मिसाल हैं। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं।